بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے ایرانی تیل کی پاکستان میں اسمگلنگ۔ ایرانی تیل مکران اور رخشان ڈویژن کے غیر معمولی راستوں سے اسمگل ہوتا ہے اور 2.8 بلین لیٹر ایک سال میں اسمگل کیا جاتا ہے، جس سے ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو 227 ارب کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ تیل ان اتھورائزڈ روڈ سائڈ پر پیٹرول پمپس پر فروخت ہوتا ہے۔ 2023 میں یہ اسمگلنگ 10.1 ملین لیٹر تک روزانہ جا پہنچی تھی، جسے کم کر کے 5.53 ملین لیٹر پر لایا گیا۔ لیکن الیکشن 2024 کے دوران نگران حکومت کے دور میں یہ کوانٹم پھر 8.09 ملین لیٹر روزانہ تک جا پہنچا، اور اس میں زیادہ تر اسمگل شدہ تیل سمندری راستے سے آ رہا تھا، اور اس میں بی ایل اے کے ایک بریگیڈ، یعنی ان کے نام ہے بی ایل ایف براس اور بی این این بھی کسی نہ کسی طرح استفادہ کیا، حصہ لیا، فائدہ اٹھایا، اور اسے روکنے کے لیے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور اداروں نے 54 جوائنٹ پوسٹ قائم کی۔ ان میں سے 13 پنجاب میں، 10 سندھ میں، 12 خیبر پختونخوا میں اور 19 بلوچستان میں قائم کی گئی۔ لیکن صوبوں میں اے این ایف اور سی اے ایف ایس اور ایف بی آر نے بھی ان جے سی پیز پر اپنے لوگ لگائے تاکہ اوورآل نگرانی کی جا سکے، لیکن نتیجہ بہت برا نکلا۔ وہ سارے لوگ، وہ ساری پوسٹیں، وہ سارے ادارے مل گئے اسمگلروں کے ساتھ، اور اسمگلنگ مزید بڑھ گئی۔ کسٹمز، کسٹم انٹیلیجنس، ایف بی آر، اے این ایف اور سی اے ایف ایس کے جو لوگ وہاں لگائے گئے، انہوں نے حکومت اور ریاست کو اسمگلنگ روکنے میں مدد دینے کے بجائے اکٹھے ہو کر اور رشوت لے کر اس اسمگلنگ کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ایف سی کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے مکران اور رخشان ڈویژن میں 2021 میں ٹوکن اور پرچی سسٹم قائم کیا، اور 1800 سے 2000 تک زمبیات گاڑیوں سے یہ اسمگل شدہ تیل آتا رہا، اس پرچی سسٹم اور ٹوکن سسٹم سے۔ یہ گاڑیاں 3200 سے 3400 لیٹر تک ایران سے پاکستان ڈیزل لاتی تھی۔ ایک کی بات کر رہا ہوں، ایک گاڑی۔ اس اسمگلنگ کے سسٹم میں 1200 سے 1300 تک بوٹس، کشتیاں روزانہ 1600 سے 2000 لیٹر تک فی کشتی پیٹرول اور ڈیزل لاتی تھی، اور یہ پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول لانے کے بعد زیر زمین سٹور کر دیتی تھیں۔ یہ زیر زمین سٹور ہونے والا پیٹرول، اس کے ذخائر زیر زمین پنجگور، مشکل، چنگی اور کوئٹہ میں قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ تیل بعض کمپنی جو بظاہر پیسنجر بسز یا مسافروں کا کام کرتی تھی، انہوں نے بہت بڑھا دیا۔ کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے لوگوں سے مل کر تقریباً 105 اسمگلروں سے غیر روایتی طریقوں سے ایرانی تیل کی اسمگلنگ جاری رکھی، اور سندھ، پختونخوا اور پنجاب میں کئی ملین لیٹر تیل اسمگل ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پوسٹیں بے اثر ہو گئیں اور اسمگلروں کے ساتھ مل گئیں۔ تیل بہت تیزی سے اتھر ڈسٹرکٹ، لسبیلا اور پھر کراچی کو ٹرانسفر ہونے لگا۔ یہاں یہ بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ جو بھی نئی پوسٹ قائم ہوتی اور تیل کے اسمگلروں کو پکڑنے کی کوشش کرتی، اسمگلر اسے کسی نہ کسی طرح ساتھ ملا لیتے، اور یہ تیل 533 مختلف ڈیسٹینیشنز پر پہنچنے لگا۔ میں نے یہ اس میں سے کچھ بھی اپنے پلے سے نہیں بتایا، یہ وہ رپورٹ ہے جو حکومت کو دی گئی ہے۔ یہ ایسی کتنی رپورٹیں ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، میں باقی کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں بیان کروں گا۔ لیکن کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کی
جو پوسٹیں اسلام آباد میں موٹر وے کے داخل ہونے کے بعد پشاور روڈ کی طرف مڑ کر وہاں زیتون ہائٹس اور آزاد جموں کشمیر سوسائٹیوں کے باہر کسٹم اور کسٹم انٹیلیجنس کے جو لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں وہاں باقاعدہ حصہ وصول کیا جاتا ہے. اور یہاں کچھ لوگ کسٹم اور کسٹم انٹیلیجنس کے علاوہ پرائیویٹ حیثیت میں بھی کام کرتے ہیں. وہ کون ہے یہ میں بتاؤں گا، میں نام لے دوں گا. میں اگلے ویلاگ میں بعض دوسرے انکشافات بھی کروں گا کہ کون کون سے پرائیویٹ لوگوں کو کسٹم کی گاڑیاں دی گئی ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، کس حیثیت میں موجود ہے، یہ بتا کیسے وصول کر رہے ہیں یہ ابھی میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا. اس کی بھی بہت خوفناک تفصیلات ہیں. ڈائریکٹر انٹیلیجنس اسلام آباد ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے تھے سب کچھ اگلے ویلاگ میں آئے گا. یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں مجھ سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر 0307 50000879 موجود ہے. سب صیغہ راز میں رکھا جائے گا. بہت جلد آپ کو اس سسٹم سے منسلک لوگوں کی تفصیلات بھی بتاؤں گا اور نام بھی، اور دکھاؤں گا آپ کو اسکرین پر، کیونکہ یہ رپورٹ میں نے نہیں ملک کے اداروں نے ترتیب دی ہے اور جناب عاصم منیر اس سے پوری طرح آگاہ ہے.